سورۃ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورہ حدید اس سے ایک لفظ میں بڑھ گیا صرف، وہاں تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہاں ما فی کا اضافہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، گویا کہ ایمفیسس بڑھ گیا۔ باقی وہی دو اسماء گرامی اللہ کے، وہو العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، زبردست ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، اس میں کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے، لیکن حکیم ہے، کمال حکمت والا۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ اس میں اب یہ غزوہ بنی نذیر کا ذکر ہو رہا ہے۔ تین قبیلے تھے مدینے میں جب حضور تشریف لائے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ سب سے پہلے ان تینوں سے معاہدہ ہو گیا۔ سب سے پہلے شرارت کی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد، وہ بنو قینقاع نے کی تھی۔ انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، شرارتیں کی، تو حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا۔ دوسری باری آئی اس کی، یہ ہے بنو نذیر۔ غزوہ احد کے بعد، سن 3 میں غزوہ احد ہوا ہے، سن 4 میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے، ان کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف، اس نے بڑی ریشہ دوانی شروع کی، قریش کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہو رہا ہے، خود بھی گیا کسی طریقے سے، ہم تو ہماری جان زیق میں آ گئی ہے، محمد آ گئے وہاں پر، آپ کی قوم کے لوگ ہیں، اب آپ ہی ہمیں ہماری جان ان سے چھڑائیں اور آپ لوگ حملہ کریں، ہم اندر سے مدد کریں گے۔ لہذا یہ ساری ریشہ دوانی ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضور کو بلایا، کچھ معاملات میں گفتگو کرنی ہے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی دیوار کی سائے میں نیچے، اس کے اوپر سے ایک بڑی چکی کا پارٹ جو ہے پھینکا تاکہ حضور کو ہلاک کر دے۔ تو یہ ساری ان کی طرف سے ریشہ دوانیاں ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد بالآخر حضور نے فیصلہ کیا، ان کے خلاف اقدام کیا۔ ربیع الاول سن 4 میں محاصرہ کر لیا ان کا، 6 دن یا یہ کہ مختلف تعداد آئی ہے دنوں کی، یہ محاصرہ جاری رہا۔ ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کرتے، بالآخر انہوں نے سرنڈر کر دیا اور طے یہ پایا کہ انہیں جانے کی اجازت ہوگی اور جو سامان بھی یہ یہاں سے لے جا سکے۔ تو اب یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے مکان تھے، وہ مکان بھی وہ گرا رہے تھے، کیواڑ ہی لے جائیں، وہ جو اوپر کڑیاں لگی ہوئی ہیں وہی لے جائیں۔ تو یہ سب کے سب جو پورا قبیلہ ہے نکل گیا، جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ وہ تیسرا معاملہ جو ہوا پھر وہ بنو قریظہ کا ہوا، وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب کے اندر۔ اس طرح ایک ایک کر کے تینوں قبائل نے یہود کے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ یہ بنی نذیر کا معاملہ ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلے جمع ہونے کے وقت۔ یعنی مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا معاملہ، جنگ ہوگی، یہ سامنے آئیں گے، میدان میں آئیں گے، جنگ ہوگی، خونریزی ہوگی۔ ان لوگوں کی بھی بڑی بڑکیں تھیں، پہلے تو بہت بڑکیں مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مسلمانوں، قریش سے تمہاری جنگ ہوئی ہے، اگر یہ ہم سے اگر معاملہ مقابلہ پیش آئے تو تمہیں معلوم ہوگا جنگ کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ کہ اول الحشر، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ جمع ہوئے ہیں، مسلمانوں نے آ کے محاصرہ کیا اور ہتھیار رکھ دیے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ یہاں سے اب نکالے جا رہے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی کھڑے جائیں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو جزیرہ نما عرب کو خالی کرا دیا گیا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے۔ پھر ایک اور حشر ہونے والا ہے، وہ قیامت کا حشر ہے۔ تو اول الحشر یہ ہے جو ہوا ہے، ان کے ساتھ پیش آیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں تمہارا بھی گمان یہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے۔ وظنوا، اور ان کا بھی یہ یقین تھا، انہم مانعتہم حصونہم، کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، من اللہ، اللہ سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ نے تو ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا، یعنی ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ،
ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب جو ہے وہ ڈال دیا. یخربون بیوتہم، اب دیکھ لو وہ خود اپنے گھر جو ہیں ان کی تخریب کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، کوئی کیواڑ نکالنے کو، کچھ کھڑکی نکالنے کو، کوئی چوکٹ نکالنے کو، کوئی اور اوپر کے جو ہے کڑیاں اور شتیر لے جانے کے لیے. یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے بھی تخریب ہو رہی ہے، وایدی المومنین، اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی. فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. یہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے بنو قریظہ کو بھی، جب تم رہ گئے ہو ایک رہ گیا، عبرت حاصل کرو. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ لکھ نہ دیا ہوتا کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو انہیں اور سخت عذاب دیتا دنیا کی زندگی میں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، زدم زدہ کی. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کے ساتھ تو اس کے ساتھ زدم زدہ کرے، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت پر کمر کس دے، تو تم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تو پھر سزا دینے میں بہت سخت ہے. مَا قَطَعْتُم مِّن لِینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا، جو بھی تم نے لینا، یہ ایک خاص قسم کے کھجور کا درخت ہوتا تھا لینا، ان کے جو یہ گڑھیاں تھیں، ان کے جو مکان تھے، حویلیاں تھیں، ان کے چاروں طرف جو ہے کھجوروں کے اس طرح کی باڑ سی جیسے لگی ہوئی تھی، ایک طرح کی فصیل کھجوروں کا درخت گھنے. تو جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو بعض جگہوں سے انہوں نے کھجور کے یہ درخت کاٹے، اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے کھلی جگہ چاہیے تھی. تو انہوں نے پھر پروپیگنڈا بنایا، اسکینڈل بنا دیا، دیکھو یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ اہل ایمان اور یہ درخت کاٹ رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس اقدام کی طرف اس کا جواز عطا فرمایا ہے کہ یہ تم نے صحیح کیا، تو غلط کام نہیں کیا. مَا قَطَعْتُم مِّن لِینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا، تم نے جو بھی وہ کھجور کے درخت کاٹے یا جو بھی تم نے چھوڑ دیے انہیں، قائمۃ علی اصولها، جو اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں اب بھی، فبإذن اللہ، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں روکا ہے تو ان کا نہ روکنا گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک منظوری اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپلائڈ جو ہے اس کی سینکشن ہے. مَا قَطَعْتُم مِّن لِینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور ذلیل و خوار کرے. اب اس سورہ مبارکہ کا یہ ایک اہم ترین مضمون آ رہا ہے اور وہ ہے فے کا مال. مال غنیمت جب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو بھی مال ملے وہ مال غنیمت ہے، اس کا حکم سورہ انفال میں آ چکا. خمس جو ہے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور وابن السبیل اور مسافر کے لیے. 4 حصے تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین کے مابین جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، اور ان میں سے جو سواری والے ہوں گے دوہرا حصہ، اور جو پیدل ہوں گے انہیں اکیلا. یہاں اب ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لہذا یہ مال فے ہے، یہ غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے، اور یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے. گویا کہ اس میں کسی کو بھی مسلمان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ کا رسول کسی کو فقیر کو، غریب کو، مسکین کو دینا چاہے، وہ الگ بات ہے. وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے، منہم ان سے یعنی بنو نذیر سے، فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب، تو دیکھو اے مسلمانوں، تم نے ان پر نہیں دوڑائے نہ اپنے گھوڑے نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، یہ تو اللہ کی حکمت ہے، مشیت ہے، اس کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے. یہ خاص قدرت خدا بندی سے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، انہوں نے خود آ کے سرنڈر کر دیا. تو تمہیں تو جنگ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی، لہذا یہ مال غنیمت نہیں ہے. وعلیٰ کل شیء، واللہ علیٰ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ حکم آ رہا ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے ان تمام بستی والوں سے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اس کا جو مصرف ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول، اس سے مراد ہے اسلامی ریاست، پھر رسول کے اپنے اخراجات، اپنی ازواج مطہرات کا دار نفقہ، اپنا جو ذمہ داریاں ہیں معاشرتی، پھر رسول کے قرابت دار،
ظاہر بات ہے ذی القربہ جو ہے وہ عام آدمی کے بھی قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، تو رسول کے بھی تو قرابت دار ہیں، اور رسول کا کوئی اور ذریعہ معاش تو ہے نہیں۔ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، باقی اس کے علاوہ جو بھی مستحق ہیں، فقراء ہیں، غریب ہیں اور ان کے لیے محتاج ہیں۔ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اور یہ اہم ترین اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ لا یکون، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو لوگ بھی جو جنگ میں حصہ لیا ہے، جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے، اب ان کو دگنے حصے مل جاتے سارے اس مال میں سے، تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی سے کچھ مرفع الحال ہیں، جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے، انہی کی طرف مال اور بڑھ رہا ہے، اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے، وہ گویا کہ اس سے ان کی غربت کے ازالے کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر، اس کی گردش دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے اور سوسائٹی کے تمام طبقات جو ہیں اسے مستفید ہوں۔ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں رہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہیز لے کے ایک کروڑ پتی کے بیٹے کے گھر چلی گئی۔ گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہیز نے گردش تو کی، لیکن ایک کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی کے ہاں چلی گئی۔ یہ دولت گردش کر رہی ہے اسی ایک اونچے طبقے کے اندر، انہی کے اندر جو ہے گردش ہو رہی، گردش ہے بھی اگر تو ان کے مابین۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ سوسائٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا نفوذ ہو رہا ہو، سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو، تاکہ یہ جو اس قدر جو ہے اونچ نیچ ہے، اتنی عدم مساوات ہے، وہ ختم ہو۔ وہ مساوات کے تمام انسان بالکل برابر کر دیے جائیں، وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، وہ تو کمیونزم بھی مر گیا اور ایک دن کے لیے بھی اس مساوات کو قائم نہیں کر سکا۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اتنا فرق و تفاوت تھا، وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا، وہ فرق و تفاوت وہاں نہیں تھا، لیکن یہ کہ بالکل برابر سپاہی اور سپہ سالار برابر تو نہیں ہو سکتے، کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا۔ لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے ایک طبقے میں ایک طرف تو احتیاج ہی احتیاج بڑھتی چلی جائے، بھوک ہو، احتیاج ہو، جس کے لیے کہ یہاں تک فرمایا حضور نے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے، احتیاج، وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیچیدگیاں پیدا ہونے والی تھی، اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس عالم دین کو ہوا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں، جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، نتیجہ یہ کہ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، دوسری طرف عام لوگ جو ہے وہ ڈھور ڈنگر بن کر رہ جائیں گے، وہ بار برداری کے جانوروں کی حیثیت اختیار کر لیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی جو ہے مشقت کر کے بھی بمشکل اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ غیر مساوی نظام تقسیم دولت جو ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے۔ جدھر ایکومولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے ادھر عیاشیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللے تللے ہیں، نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اس سے اور جو ہے دل پھٹ رہے ہیں۔ کسی بڑے سیٹ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹھی بقعہ نور بنی ہوئی ہے، ایک ایک پتے کے ساتھ انہوں نے لگا رکھا ہے ایک ایک بل، اور دوسری طرف اس سیٹ کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے، کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے، کوئی چوکی دار ہے، کوئی مالی ہے، اور اس کے گھر میں بچی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ پیلا نہیں ہو سکتا، اس لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو ان ملازمین کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہے تمہارے مابین دشمنی اور بغض کے جذبات پیدا کرے، اور وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف فقر ہے، کاد الفقر ویکون کفرا، تو اس میں یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، نظام ایسا ہونا چاہیے کہ منصفانہ، عادلانہ تقسیم ہو دولت کی، اور اس طرح سے مستقل طبقات بن کر نہ رہ جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تو بڑا دھکا لگا ہوگا نا، اوس اور خزرج کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے، محاصرہ کیا تھا، توقع انہیں یہ ہوگی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں ملے گا، تو فوری طور پر یہ سمجھ لیں آخر انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے نا، تو انہیں یقیناً کوئی دھکا سا لگا ہوگا، شوق پہنچا ہوگا، لہذا اب اس کے لیے
جو بھی ایک ایمان کو ان کے جو ہے اپیل کیا جا رہا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے.